نشین بتشریف فرما معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، جناب سید عبدالنبی صاحب، طاف قاضی صاحب، شیخ محمد سراج انور منصوری صاحب، میرے مجلسی رفقا، نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں حصہ، تو یہ فیصلہ مجلس کا نیا نہیں ہے۔ 2009 کے اسمبلی انتخابات میں بھی مراٹھواڑہ کے علاقے میں مجلس المسلمین نے اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا۔ اب جب مجلس اتحاد المسلمین مراٹھواڑہ کے ساتھ ساتھ ممبئی میں، دلی میں اور ممبرا میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، بہت سے سیاسی جماعتوں کو، جس میں کانگریس، راشٹروادی کانگریس ہے، سماجوادی پارٹی ہے، بی جے پی ہے، سینا ہے، اس تمام کو اچانک پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اب ایک ہی زبان میں یہ بول رہے ہیں۔ کانگریس والے ہیں یہ نیشنل پارٹی ہے، کانگریس والے بولتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، راشٹروادی لوگ بولتے ہیں یہ صرف بھڑکاؤ بھاشن دے، سماجوادی پارٹی کے لوگ بولتے ہیں یہ ملک کو بانٹنے کرتے ہیں، بی جے پی شیو سینا یہ کہتی ہے کہ یہ بھارت ماتا سے محبت نہیں کرتے، یہ ملک کے غدار ہیں۔ میں ان تمام پارٹیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں آج آپ کے سامنے، اور آج کے اس جلسے سے میں ان تمام پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ہر الزام مجھے قبول ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ نے کہا کہ میں فرقہ پرست ہوں، میں صرف مسلمان کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ ہر آپ کا الزام قبول ہے۔ آج گوونڈی کے اس جلسے سے، اس پارٹی سے، وادی کانگریس سے، بی جے پی سے، سینا سے، سماجوادی پارٹی سے سوالات رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سوالات کا جواب آپ عوام مجھے مت دو۔ میں آپ کے درمیان کر اس بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا یہ بات نہیں ہے؟ مہاراشٹر کی آبادی 2011 کے سینسس کے مطابق 11 کروڑ کے قریب آبادی ہے مہاراشٹر کی، جس میں سے 1 کروڑ 50 لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ کانگریس راشٹروادی کانگریس، سماجوادی پارٹی، بی جے پی اور شیو سینا کے تمام قائدین، میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ بات سچ نہیں ہے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی 60% آبادی، مسلمانوں کی 60% آبادی سطح سے نیچے زندگی نہیں گزار رہی۔ اگر 1.5 کروڑ آبادی یہاں مہاراشٹر میں مسلمانوں تو 60% مسلمان
روپے بھی نہیں کما سکتے. سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ مجھے جواب دو. 15 سال سے تم حکومت کر رہے ہو، میں حکومت نہیں کر رہا ہوں. 15 سال سے تمہارا منسٹر، 15 تمہارا ہوم منسٹر سے تمہارا فائنانس منسٹر، 15 سال سے ہر چیز تمہارا. مگر یہ تو بتا دو بھائی 15 سال میں تم نے کون سی بات، تم نے کون سا ایسا نیا کار کیا؟ سال میں تمہاری حکومت میں ہم سال ہماری غریبی میں اضافہ ہو گیا. 60% مسلمز لیونگ بلو پاورٹی لائن. یہ آپ کی دین ہے یا میری دین ہے؟ 30 روپے دن کو کمانے لوگ، کیا یہ نہیں ہے؟ کانگریس، راشٹروادی اور جو لوگوں کا ووٹ لے کر ایس پی کے نمائندے مہاراشٹر کے اسمبلی میں بیٹھے رہے 5، بتاؤ جھوٹ ہے کہ مہاراشٹر کی گورنمنٹ حکومتوں میں ہماری آبادی 1.5 کروڑ کی ہے، صرف 4% مسلمان گورنمنٹ کی ملازمت کرتے. اور کس تم کو مجھے چپراسی کی نوکری، تم کلاس کی نوکری مجھے دے سکتے تھے. میری آبادی 13% اور میرا تناسب 4%، اور پھر تم مجھ کو انگلی اٹھا کر بولتے کہ میں کمیونل ہوں، میں بھاشن بات کرتا ہوں، میں ملک سے محبت نہیں کرتا ہوں. بتاؤ ملک سے محبت کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ فرقہ پرستی کا مظاہرہ تم، میں کرتا ہوں. 15 سال کی تمہارا راج، سال تم مہاراشٹر کے اسمبلی میں ایم بن کے بیٹھے رہے. یہ جواب دو، کیا سچ نہیں ہے کہ مہاراشٹر میں کتنے مسلم IAS IPS افسر ہیں؟ مسلم IPS IAS آفیسر؟ اس سوال کا جواب دو، کیونکہ جب تم مجھ پر کہتے ہو کہ حیدرآباد جوانی آ گئی ہے کیونکہ غریب بستی ہے. بستی میں اگر اس لائٹ بند رہے تو پریشان ہو جاتے. کروڑپتیوں کی اگر لائٹ چلے گئی 10 منٹ کے لیے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا. کروڑپتیوں کی بستی نہیں آیا تو 20-20 30 روپے کے کارٹن خرید لیتے. مگر مہاراشٹر کی غریب بستیوں میں رہتا جس کو دن میں نہیں دنوں میں پانی ملتا. بتاؤ جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ میرے عزیز دوستو، میں تم کو یہاں پر جگانے کے لیے آیا ہوں. میں تم کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ اب تم کو کروٹ لینا پڑے گا، تم کو حق کو منوانا پڑے گا. یہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں جب تک آپ اٹھ کر اپنے حق کا مطالبہ نہیں کریں گے، کوئی لا کر آپ کو دینے والا نہیں، کوئی لا کر آپ کو دینے والا نہیں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہوم منسٹر پاٹیل صاحب کو ہم سے بڑی محبت، اب پولیس والے بھی ان کا نام لیے تو کیونکہ ان کو معلوم ان کا آ گیا کے پاس پاور نہیں ہے. ہم جب کبھی بھی گونڈی کو آنا رہے تھے، مودی کو آنا چاہ رہے تھے، عمرہ کو آنا چاہ رہے تھے، پولیس پرمیشن دیتی، مگر اوپر سے فون آ جاتا مت آنے دو. ہمارے گھر کو بیچارے پولیس والوں کو بھی جاتے حیدرآباد لے کے آتے تھے کہ اب نکو آؤ، ابھی مت آؤ، ابھی مت آؤ. ارے ہم بولتے کیوں نہیں آنا؟ ہم کو نوکری کرنا ہے، ہم کو ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کو اختلاف ہے تو ان ظالموں سے ہے دار کے نشے میں غرور اور
تکبر کا ایک مینار بن چکے. آج ان کے تکبر، ان کے غرور کو زمین پر لا کر ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کبھی آنے نہیں دیے. اتنا روکے اتنا روکے اتنا روکے کہ اب ممبئی کے لوگوں نے سوچا آخر کون یہ کیوں روک رہے ہیں ان کو. تو لوگوں نے دیکھا کہ جو حق بیان کرتے ہیں، جو سچائی کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں، حکومت گھبراتی ہے ان سے، حکومت ڈرتی ہے ان سے. آزاد کہ غریبی کی جب ہوتی ہے پورے مہاراشٹرا میں 30 لاکھ مسلمانوں کے گھر اور اس 33 لاکھ گھروں میں سے 6.5 لاکھ گھروں میں راشن کارڈ نہیں ہے. کہاں گیا کارڈ؟ پھر کون راشن کھا رہا ہے؟ یہ کس کے گھر میں چاول کی بوتل، کس کے کیروسین جانا، کہاں جا رہا یہ؟ ہماری غریبی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس راشن کارڈ نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، ان سوال کا جواب کون دے گا؟ آج الیکشن آ رہا ہے، آپ کو جواب دینا ہے میرے بھائی، آپ کو جواب دینا ہے. غریب ہوتا تو طاقتور یہ سمجھتا کہ اس کا میں استحصال کروں گا، ایکسپلائٹ کر دوں گا، مگر غریب کی خاموشی میں ایک دھماکہ ہوتا، غریب کی خاموشی میں، اس کی کمزوری میں ایک پیغام. آج آپ کو جب الیکشن کی ووٹنگ کا دن آئے گا، آپ کو ان سوالات کو سامنے رکھ کر جواب دینا پڑے گا کہ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. کیا میں تم نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ بات سچ ہے کہ مسلم نوجوانوں میں ان ایمپلائمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ دوسرے مذہبی طبقوں سے ڈبل ہمارے پاس ان ایمپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا کانگریس والوں؟ اس کا جواب کون دے گا کہ کیوں میرے نوجوان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں؟ تم ان کو نوکریاں نہیں دیتے، بینک ان کو لون نہیں دیتا، گھر بنانے کے لیے بینک نہیں دیتا، اور پورے مسلم کو نیگیٹو زون رکھ دیتے. کتنے مسلمانوں کو لون ملا تمہارے 15 سال میں؟ رکھو عوام کے سامنے، بتاؤ. یہ ان لوگوں کو لون بھی نہیں ملتا ہم کو، اور ہمارا جیسا کہ بتایا گیا کہ ڈرگ دے رہا ہے، نشہ کر رہا ہے. اگر تم اس نوجوان کو زندگی کی راہ دکھاؤ گے، زندگی کا مقصد دکھاؤ گے کہ چھوڑ اس ڈرگس کو، یہ اگر نشہ لینا ہے اللہ سے محبت کر، رسول سے محبت کر، وہ دنیا کا سب سے دنیا میں اس سے بڑا کوئی نشہ نوجوانوں. اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محبت ہی خود بہت بڑا ہے. مگر نوجوانوں کو زندگی کا مقصد نہیں دیا جا رہا، نوجوانوں کو زندگی کا مقصد نہیں دیا جا رہا. کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ کانگریس والوں. تم 15 سال میں رہے. ساری رپورٹ، ایک مسلمان کے ایک گھر میں ایک کمرے میں کیا 5 سے 6 لوگ نہیں سوتے؟ یہ رپورٹ ہے، میری رپورٹ، میں نہیں بتا رہا ہوں، ان کی رپورٹ ہے رحمان کمیٹی کی. ایک کمرے میں 5 اور 6 لوگ رہتے ہیں. آج تم مجھے گالی دیتے، تو ہمارے بستیوں کو گالی دیتے، ہمارے محلے جات کو گالی دیتے. چیف منسٹر صاحب، کبھی تم میری چوکھٹ پر آ کر جھانک تھا کہ ایک مسلمان کے گھر میں رات کے وقت میں کتنے لوگ سوتے اندر اور باہر؟ کبھی تم دیکھ لیتے، مگر نہیں. اس کا سوال، اس کا جواب ان کے پاس نہیں. کیا یہ بات غلط ہے کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کے گھروں میں 60% گھر میں واش روم نہیں ہے؟
60% گھروں میں واشر روم نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ذمہ دار ہوں. میں بھڑکاؤ دیتا ہوں، ہندوستان سے محبت نہیں کرتا ہوں، یہ تمہارا جھوٹا الزام. میرے عزیز دوستو، یہ سوالات ہیں جس پر آپ کو جواب دیں. کیا آپ جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ کیسے جواب؟ آپ یاد رکھو، جذبات میں آ کر نعرے تکبیر بولنے سے کام نہیں. ہم کوئی فیکٹری میں کام نہیں کرتے، ہم کوئی تھمز اپ کہلائے تو نکل گئے. جذبات کو روک کے رکھو، اور جب پولنگ کرنے جاؤ تو اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرو. لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلو اور جمہوری انداز میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے بتاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو ہمارا حق نہیں دیا، جنہوں نے ہمارا حق نہیں دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں سابقہ ہوم منسٹر سے، سوری اب ان کی کیبنٹ ریزائن کر چکی ہے، سابقہ ہوم منسٹر صاحب، مالیگاؤں کا بم بلاسٹ کس نے کیا بھائی؟ کیا مسلمانوں نے کیا جو ATS بولتی، یا کرنل پروہت اور پرگیا ٹھاکر نے کیا؟ یہ کون سا مان والی کر لیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم کرے یا وہ کرے؟ کس نے کیا؟ 10 سال دلی میں آپ کی حکومت، 15 سال سے آپ کی ATS. کون بتائے گا بچے کیے نہیں کیے؟ برسوں جیل میں رہے، برسوں جیل میں رہے، ان کی زندگی ہو گئی. محلے میں لوگ ان سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات، نظر ملا کراتے. تم نے بار ان کے پیشانیوں پر لکھ دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی کہ ہم نے نہیں کیا، مگر آپ کی حکومت ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ اس سوال کا جواب دو کہ پونا کی جو بیکری میں بلاسٹ ہوا، حمایت بیگ کو سزا دی گئی. آج نیا ایویڈنس سامنے آیا، اور ایویڈنس کیا کہتا ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک نوجوان پونا سے موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اورنگ آباد 3 گھنٹے میں آ جاتا. کون سی موٹر سائیکل ہے بھائی یہ؟ وہ موٹر سائیکل کا نام کیا موڈی بائک ہے کیا؟ بیٹھے کی 3 گھنٹے میں ویسا بیٹھا انہیں پونا میں اورنگ آباد میں نکل گیا 3 گھنٹے میں. میں پولیس والوں سے جو وہ انویسٹیگیشن کر رہے، میرے کو بھی ایک موٹر سائیکل دلا دو ایسے، میں بھی خریدنا چاہتا ہوں وہ موٹر سائیکل کو. 3 گھنٹے میں پونا سے اورنگ آباد حمایت بیگ پہنچ گیا. راستے میں جتنے ٹول ہیں سب کے اوپر ویڈیو کیمرہ، ایک بھی ویڈیو کیمرے میں اس کی فوٹو نہیں ہے. کیا حمایت بیگ جن ہے؟ بول کے نکل گیا ایسا انہیں. آپ کا کیمرہ بھی کیچ نہیں کرا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ چیف منسٹر صاحب. کیا مہاراشٹرا کی اسمبلی میں کس نے پوچھا اس بچے کے بارے میں؟ کیا مہاراشٹرا کی اسمبلی میں اور مہاراشٹرا کی ایوان میں یہ سوالات کی گونج اٹھی؟ نہیں اٹھی. اب اٹھے گی انشاءاللہ تعالی، اب اٹھے گی، آواز گونجے گی. مظلوموں کے حق کا مطالبہ کرے گی مجلس مہاراشٹرا کی اسمبلی کے ایوانوں میں انشاءاللہ تعالی. اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا مہاراشٹرا میں صرف 2% مسلم بچے گریجویشن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بتاؤ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر یہاں پر میں نوجوانوں سے پوچھوں گا، تم ہاتھ اٹھا کر میرے سوال کا جواب دینا، کیا تم پڑھنا چاہتے نہیں پڑھنا چاہتے؟ کتنے
कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? हाथ उठाओ। चीफ मिनिस्टर साहब, हम पढ़ना, कॉलेज नहीं देते हमको। यहां पर जितने माँ बाप बैठे हुए हैं, क्या वो अपने बच्चे को हायर सेकेंडरी स्कूल में या अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते? बताइए, क्या आप चाहते या नहीं चाहते? तो फिर क्यों महाराष्ट्र में 1.5 किलोमीटर दूर एक हायर सेकेंडरी स्कूल दूर क्यों है मुस्लिम बस्तियों से? क्या ये फिरका परस्ती नहीं है? क्या ये कम्युनलिज्म नहीं है? क्या ये मेरा भड़काऊ भाषण है? मेरे अजीज दोस्तों, यही बातें थी कि आपको नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि तमाम बातें अवाम में आए। और अजीब व गरीब 15 साल की हुकूमत, समझ में नहीं आता। 3 लाख करोड़ का खर्चा कर दिया। 3 लाख करोड़ का खर्चा। अरे बाबा, ये खर्चा गया कहां? फिर मेरे घर में तो चिराग नहीं हुआ, मेरे गली में तो पानी नहीं आया, मेरी बस्ती में कचरे की धुआं से मैं बीमार पड़ रहा हूं, मेरे गुवंडी में दवाखाना नहीं है। फिर ये 3 लाख करोड़ का कर्जा कहां गया? तो मालूम हुआ 75,000 करोड़ का इरिगेशन का स्कैंडल हुआ। वाह, मुबारक हो आपको। कुछ तो फायदा नहीं हुआ, अपना तो फायदा कर लिए। 75,000 करोड़ का स्कैंडल। लोगों ने जाकर अजीत दादा पवार से पूछा, इज्जत से बोल रहा हूं, देखो ये क्या किया? इतना पैसा खर्चा किए, कनाल में पानी नहीं आया तो उन्होंने बोले क्या मैं मूतूं उस कनाल में? बताइए, क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? मगर इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते। 75,000 करोड़ का स्कैंडल, और इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की आवाम पर 3 लाख करोड़ का कर्जे का बोझ डाल के चले गए। अब आने वाली 4 नस्ल ये कर्जा अदा करेगी। आप आराम से अपने बंगले में बैठेंगे जाके, सिक्योरिटी आपके अतराफ में होंगी, मगर गरीब पिसेगा, गरीब मेहनत करेगा, मरेगा, जिंदा होगा, मरेगा, जिंदा होगा, आपके गलत पॉलिसियों की वजह से। मेरे अजीज दोस्तों, महाराष्ट्र में आज आपको एक इनकलाब बर्पा करना है, एक इनकलाब बर्पा करना है। आपको अपनी जमात को मजबूत करना है। लोग बोलते कि नहीं, मजलिस आएगी तो फिरका परस्ती में इजाफा होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 1909 से 2009 तक क्या मुंबई में 1900 लोगों की मौत हुई नहीं हुई कम्युनल राइट्स की वजह से? क्या मजलिस की वजह से हुई? क्या मजलिस की वजह से हुई? किसने किया फिर ये? आपकी हुकूमत। और फिर जो लोग हमको फिरका परस्त बोलते, मुझे जरा ये तो बता दो चीफ मिनिस्टर साहब, समाजवादी पार्टी के लोगों, ये नौजवान आज यहां पर बैठे हुए 18, 19 साल, 20 साल के नौजवानों, मैं तुम्हारे हाफिजे के लिए, तुम्हारी मेमोरी के लिए, तुम्हारे बुजुर्गों के कत्ल को याद दिलाता हूं कि यही मुंबई की सरजमीन पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद फसाद हुआ। श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई। श्री कृष्णा कमेटी बनाने के बाद रिपोर्ट दी गई। जब रिपोर्ट ऐवान में रखी गई तो आज कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं जनाब नारायण राणे साहब, संजय निरुपम साहब ने खड़े होकर कहा था अगर श्री कृष्णा कमीशन के सिफारिशात पर अमल होगा तो बंबई हिल जाएगा। आज वो कांग्रेस में आ गए। क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का नोटरी ऑफिस है क्या? आप कहने आ गए तो आप स्टैम्प मारे तो सेकुलर, नहीं मारे तो कम्युनल। सबके सब सेकुलर हो गए और मैं कम्युनल हो गया।
کیوں کمیونل ہوا؟ کیونکہ میں ان کے اشاروں پر ناچنے والا نہیں، ان کی آنکھ میں ڈال کر بولنے والا ہوں، ان سے سوال کرنے والا ہوں، ان سے اپنا حق کا مطالبہ کرنے والا ہوں۔ ان کو یہ پسند نہیں آتے۔ ان کو کون چاہیے؟ ان کو بھیک مانگنے والے چاہیے، ان کو پیر پکڑنے والے چاہیے، ان کو سار سار بولنے والے چاہیے، ان کو ان کے سامنے ناچنے والے چاہیے۔ مجلس تم سے کہتی کہ ہندوستان جس کو ہم تمام نے اپنے خون سے آزاد کیا، یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ آپ نے، ہم نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، دلتوں نے، سب نے اپنا خون بہایا، انگریزوں سے آزادی دلائی۔ کسی شاعر نے کہا تھا اس میں سب کا خون شامل ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، بمبئی بھی کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہاں پر ہر کوئی آ سکتا ہے، ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے، اور ہم تو، ہندوستان تو ہمارا ہے۔ آپ بولیں گے کیسا ہے؟ یہاں پر ہمارے علماء موجود ہوں گے، میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم کو کیا سکھایا گیا، کیا پڑھایا گیا کہ جب حضرت آدم دنیا کو آئے تو ہندوستان کو آئے، تو یہ میرے باپ کا ملک ہوا نہیں ہوا، میرے باپ آدم کا، آدم علیہ السلام کا ملک ہے۔ انہوں بولتے نہیں ہم کرایہ دار، نہیں ہم کرایہ دار نہیں ہے بھائی، ہمارے باپ کا ہے، یہیں سے دنیا کا آغاز ہوا، ہم نہیں آتے تو دنیا بھی نہیں آتی وجود میں، اور ہم جب تک زندہ ہے دنیا آباد، ہم نہیں تو دنیا نہیں، یاد رکھو میرے عزیز دوستو۔ یہ باتیں ہیں جن کو سننے سے ان کے کانوں میں بجلی گر جاتی ہے، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی، ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے۔ ہم کو اقتدار کی چوکھٹوں پر بیٹھنے سے مطلب نہیں ہے، مجھے کوئی منسٹری کا انشاءاللہ شوق تھا نہ رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ اس جسم میں حیات کو باقی رکھے گا، میں ایک سپاہی کی طرح تمہارے لیے لڑتا رہوں گا، اور اسی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مجھے یاد رکھو نوجوانوں، مجھے تمہارا جنرل بننے کا شوق نہیں ہے، مجھے تمہارا لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر ٹھہرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ٹھہر کر تمہاری آنکھ سے جو ناانصافی جو تم سے کی جا رہی ہے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اگر دنیا تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، کم سے کم مجلس تمہارا ہاتھ تو پکڑے گی، کم سے کم مجلس تمہارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو تو پہنچے گی، مجلس کم سے کم لڑے گی ان ظالموں سے۔ میرے عزیز دوستو، میں تمہارے درمیان میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے آگے نہیں، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تم کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ہمارے گھروں میں چراغ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ملک کو فخر ہے کہ ہم نے مارس کے اوپر سیٹلائٹ بھیجایا، بڑی اعزاز کا بات ہندوستان کے لیے۔ میں اسرو کے تمام سائنٹسٹ کو سلام کرتا ہوں، میں اسرو کے تمام سائنٹسٹ کو سلام کرتا ہوں، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات۔ مگر وہیں پر عزیز دوستو، ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مارس پر نیوز آئی تو اتر پردیش سے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، بار بار فون آ رہا تھا، اس نے کہا ارجنٹ بات کرنا ہے۔ میں فوراً بولا شاید کچھ پریشانی ہوگی، اس کا فون ملایا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کل سے شروع کر دیں گے ارجنٹ بات کرنا ہے، بات کرو، بات کر سکتے۔ میں فون ملایا، اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا بات ہے، تو اس نے کہا اویسی صاحب
میں مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں، جہاں پر کانڈ ہوا، جہاں پر فساد ہوا۔ آج ہمارے ملک میں بہت بڑا کام کیا۔ آج ملک میں مارس کی تصاویر آ رہی۔ اس نے کہا اویسی صاحب، میرا خواب بھی ہے کہ میں بھی سائنٹسٹ بنوں، میں بھی سائنٹسٹ بنوں، میں بھی اسرو کے اس جگہ پر جا کر کام کروں۔ وہ بچہ کہتا تھا کہ میں میتھس میں بہت اچھے نمبر لاتا ہوں، میں سائنس اور میتھس میں 95% لاتا ہوں، میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں۔ میں بڑا خوش ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ بہت اچھا تمہارا ارادہ ہے، اللہ تمہارے اس ارادے میں تم کو کامیابی دے گا۔ اس بچے نے کہا کہ مگر میں نہیں بن سکتا سائنٹسٹ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اویسی صاحب، ہمارے پاس مظفر نگر میں جو عورتوں کا ریپ ہوا اس میں میری بہن بھی شامل ہے۔ اس کو ہمارے گاؤں کے 6 لوگوں نے مل کر ریپ کیا۔ میری بہن راتوں میں پکارتی ہے، دن میں کھانا نہیں کھا سکتی، اسی لیے میں اس کو دیکھتے رہتا ہوں۔